الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بھائیوں اور بزرگوں، اسلام کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ دنیا کی یہ زندگی جسے ہم اس وقت گزار رہے ہیں یہ عارضی ہے اور مختصر ہے، چند روزہ ہے، اور یہ زندگی جب ختم ہو جائے گی تو ایک وقت آئے گا کہ دوبارہ ہمیں زندگی نصیب ہوگی، اور وہ زندگی جب شروع ہوگی تو کبھی ختم نہ ہوگی. اس کو آخرت کی زندگی کہا جاتا ہے. جیسے اللہ کو ایک ماننا، رسول کو رسول اور خاتم النبیین ماننا، فرشتوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، پیغمبروں کو ماننا ضروری ہے، ایسے ہی آخرت کو ماننا بھی ضروری ہے. اس کے بغیر آدمی مومن نہیں ہو سکتا. دنیا میں بہت سے ایسے مذہب والے ہیں جو یہ خیال کرتے ہیں کہ بس جو کچھ کرنا ہے یہی کر لو، بعد میں کیا دیکھا ہے، کس نے دیکھا ہے، کچھ نہیں ہونے والا. مکے کے لوگ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ جب ہم ہڈی بن جائیں گے، مٹی بن جائیں گے، نام و نشان ہمارا مٹ جائے گا، کیا دوبارہ بھی زندہ ہوں گے؟ یہ یقین ہی نہیں آتا تھا انہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ جو اللہ تعالیٰ بغیر کسی مثال کے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے وہ بعد میں بھی پیدا کر سکتا ہے. اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اور وہ بعد والی زندگی اس دنیا کی زندگی کے اعتبار سے اچھی یا بری ہوگی. جس نے یہ زندگی ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ گزاری ہوگی
اس کی آخری زندگی اچھی ہوگی، اور جس نے یہ دنیا کی زندگی غفلت میں گزاری ہوگی اس کی آخرت کی زندگی خراب ہوگی۔ وہاں کی اچھائی اور برائی دنیا کی اچھائی اور برائی پر منحصر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ زندگی دنیا کی آخرت کے تصور کے بغیر گزاری جائے تو یہ سوائے کھیل کود کے کچھ نہیں۔ اگر آخرت کا تصور دنیا کی زندگی سے نکل گیا تو یہ سوائے تفریح، پکنک، بوہا، کھلنڈری، اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر یہ زندگی آخرت کے تصور کے ساتھ گزاری جائے تو اس سے زیادہ شاندار اور بہترین زندگی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی تو سراسر لہو و لعب ہے، کھیل کود ہے، تفریحات ہیں، شہوات ہیں، لذات ہیں۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، تاکیدی جملہ ہے، کئی تاکید کے الفاظ اس جملے میں اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائے۔ آخرت کا گھر وہی اصل میں زندگی ہے۔ لو کانوا یعلمون، شاید لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ جس کے سمجھ میں آ جائے گی وہ عقل مند ہے، اور جو اس سے غافل رہے گا وہ مہا بیوقوف۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک بھتیجا تھا، اس کا نام تھا قارون۔ وہ بڑا مالدار تھا، اس کی مالداری کا اندازہ قرآن کہتا ہے اس سے لگایا جائے کہ وَإِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہ اس کے خاندان، اس کے کاروبار اور گودام اور فیکٹری اور خزانوں کے جو تالے تھے، ان تالوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے بڑے بڑے طاقتور لوگوں کی ضرورت پڑتی تھی، ان سے بھی نہیں اٹھتی تھی چابیاں۔ جب چابیاں اتنی زیادہ ہیں تو تالے کتنے ہوں گے، اور جب تالے اتنے زیادہ ہیں تو گودام کتنے ہوں گے۔ مگر تھا بڑے اکڑفو میں، لوگوں کے سامنے نکلتا تھا تو بس اپنی بڑائی سینہ چوڑا کر کے زمین پر پیر پٹک کر لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھ کر مالداری کا جنون اس پہ چڑھا ہوا تھا۔ تو لوگ اس سے کہتے تھے لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، کہ قارون زیادہ اترایا مت کر، دراصل اللہ نے مال دے دیا، تیرا دماغ آسمان پہ پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ کو اترانے والے لوگ پسند نہیں آتے، اور جو اللہ نے تجھے نعمتیں دی ہیں ان کا شکر بجا لا۔ دنیا میں فساد مت مچا، جیسے اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی لوگوں کے ساتھ احسان کر، صدقہ خیرات کر، خرچ کر۔
یہ لوگ اسے نصیحت کرتے ہیں۔ جب کافی لوگوں نے نصیحتیں شروع کر دی، جدھر بھی جائے اس کو نصیحت ہونے لگ گئی، تو کیا کہتا ہے کہ یہ جو مال و دولت مجھے ملا، یہ میری اپنی صلاحیت کی بنیاد پہ ملا ہے۔ مجھے ہنر آتا ہے، مجھے فن آتا ہے، کاروبار کا طریقہ آتا ہے۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کو کیمیا کا فن آتا تھا۔ کیمیا کا مطلب مٹی کو سونا بنا دے، پیتل کو سونا بنا دے، لوہے کو سونا بنا دے۔ اور بعض نے لکھا کہ بڑا اسے ملکہ تھا، کیسے کاروبار میں پیسہ لگائے، نفع کمائے، جس پہ ہاتھ رکھ دیا بس نفع ہی نفع۔ تو اس کے دماغ میں خناس آ گیا کہ یہ تو میرے اپنے ہنر کی وجہ سے پیسہ مل رہا ہے۔ حالانکہ یہ بات قطعاً غلط ہے، کسی کو ہنر کی وجہ سے پیسہ نہیں ملتا، اللہ کی عطا کی وجہ سے ملتا ہے۔ پوری دنیا کا آپ جائزہ لے لیں، بڑے بڑے ہنرمند جوتیاں چٹ کھاتے ہوئے پھرتے ہیں، اور بہت سے انگوٹھا ٹیک سیٹ بنے ہوئے ہیں۔ کہاں سے آیا یہ پیسہ؟ اللہ نے دیا۔ جس کو ملا اس کو شکر بجا لانا چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، ایک دن اپنا کر و فر دکھلانے کے لیے جلوس کی شکل میں لوگوں کے سامنے نکلا۔ ادھر بھی خدام اور شاندار لباس پہنے ہوئے، جاہ و جلال کے ساتھ، ایسا شاندار جلوس تھا کہ دیکھنے والوں میں سے کچھ لوگ کہنے لگے کاش ہمیں بھی ایسا ہی مال ملتا تو بہت اچھا تھا، ہماری بھی ایسی ہی عزت ہوتی تو اچھا تھا۔ مگر جب کچھ لوگوں نے یہ تمنا ظاہر کی تو جو نیک لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے، آخرت پر یقین رکھنے والے لوگ تھے، اللہ کے مخلص بندے تھے، انہوں نے فوراً ٹوکا ٹوکی کی اور فرمایا کہ اس دنیا کی زیب و زینت پہ کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کے ہاں تمہاری نیکیوں کا جو اجر و ثواب مقرر ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ جنت میں جو تمہارا استقبال ہوگا ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے، وہ اس استقبال سے 1000 گنا بہتر ہے، باقی رہنے والا ہے، وہاں نظر کرو۔ اس پہ کیا نظر کیے ہوئے ہو؟ اب اللہ تعالیٰ کو جلال آتا ہے، اور وہ جو اس کا جلوس چل رہا تھا، ختم حشم چل رہے تھے، مال و دولت کا مظاہرہ ہو رہا تھا، اللہ نے زمین کو آرڈر کر دیا کہ اس کو اس کے لاؤ لشکر اور محل سمیت اسے دھسا دیا جائے۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، لو نکلے تھے بڑے کر و فر کے ساتھ دکھلانے کے لیے، غرور کرتے ہوئے، گھمنڈ کرتے ہوئے، ایک اللہ کے آرڈر نے سارا غرور نکال کر کے رکھ دیا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ وَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ۔ وہ ختم حشم، وہ فوج، وہ حوالی موالی، وہ ساتھ چلنے والے، وہ دنیا میں ساتھ دینے والے، کوئی اسے عذاب سے نہ بچا سکے، روک نہ سکے، اور وہ خود بھی
اس میں کامیاب نہ ہو سکا، اللہ نے دکھلا دیا کہ لو، جب تم غرور کرو گے اور آخرت کو بھول جاؤ گے اور دنیا کو تم مقصود بناؤ گے تو تمہارا یہ انجام ہے۔ یہ تو ہم نے تمہیں ڈھیل دے رکھی ہے، جب تک بھی دے رکھی۔ تو عقل مند آدمی میرے بھائیوں وہ ہے جو دنیا کو مقصود نہ بنائے، دنیا میں رہے مگر نظر آخرت پر رہے۔ ہمارا دین، دین اسلام، دنیا کمانے سے منع نہیں کرتا۔ کماؤ، خوب کماؤ، مگر امانت داری، سچائی اور حلال طریقے پر، حرام سے بچتے ہوئے۔ سود ہے، سٹا ہے، جوا ہے، رشوت ہے، دھوکہ دھڑی ہے، غرر ہے، فریب ہے، ان سب چیزوں سے بچتے ہوئے صحیح طریقے پر کماؤ، لاکھوں کماؤ، کروڑوں کماؤ، اربوں کماؤ، کوئی منع نہیں، مگر شریعت کے بتائے ہوئے طریقے پہ کماؤ، اور اس مال کو خرچ کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر مالی حق واجب کیا ہے، حساب لگا کر کے خرچ کرو۔ 40واں حصہ ہے صرف، سال میں ایک مرتبہ، 100 روپے میں 2.5 روپے صرف۔ یہ زکوٰۃ اللہ کا حق ہے، اگر یہ ادا کر دیا جائے گا پورا مال محفوظ ہو جائے گا، اور اگر یہ ادا نہیں کیا جائے گا تو یہ مال وبال بن جائے گا۔ فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال میں بخل سے کام لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا اچھا کام کیا، وہ ہرگز اس خام خیالی میں نہ رہیں، بلکہ یہ بخل کرنا ان کے لیے بہت بری چیز ہے۔ بل هو شر لهم، اور یہ مال جو انہوں نے بخل کر کے جمع کیا ہے، قیامت میں اژدہے کی شکل میں گلے میں بنا کے لپیٹ دیا جائے، پوچھا جائے گا کہ یہ کیا ہے، پتہ چلے گا تمہارا مال ہے جو تم زکوٰۃ نہیں ادا کر رہے تھے۔ تم بڑے خوش ہو رہے تھے کہ جی بچا لیا، بیلنس بڑھ گیا، مال بڑھ گیا، جب یہ لپٹے گا تو یاد آئے گا کہ ارے تو وبال بن گیا۔ بل هو شر لهم وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے زمین اور آسمان کی ساری میراث، یعنی جب سب نمٹ جائیں گے کوئی نہ رہے گا تب بھی اللہ رہے گا، بالآخر ملکیت اللہ تعالیٰ کو حاصل ہو۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دیا ہے، کم ہو یا زیادہ، شکر بجا لائے، حق ادا کرے، اس کی وجہ سے دوسروں پر غرور نہ کرے، دوسروں کے ساتھ ہمدردی رکھے، اپنے ساتھ والوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے۔ تم دوسروں کے لیے اچھی نیت رکھو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے کھولیں گے، غیب سے راستے نکلیں گے۔ ہر مومن کے لیے رفیق بن کر کے رہے، معارض اور معاند بن کر کے رہے، نہ رہے،
ساتھ دینے والے بن کر کے رہے تو اس کی برکات انشاءاللہ ظاہر ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی دینداری کامل درجے کی نصیب فرمائیں، دنیا میں اس طرح رہنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ آخرت میں رسوائی اور ذلت کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ وہی زندگی دراصل کامیاب ہے، اور ہر طرح کے شرور سے، آفات سے، آزمائشوں سے، ابتلا سے، امتحان سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ اس پوری بستی پر، علاقے پر رحمتوں کا نزول فرمائیں۔ ہمارے سبھی بھائیوں کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائیں، رکاوٹوں کو دور فرمائیں، ہر طرح کی عافیت نصیب فرمائیں، نسلوں میں دین و ایمان قرآن کی بقا کے فیصلے فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد، كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، کوتاہیوں سے صرف نظر فرما، عیوب کی صدر پوشی فرما، اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرما، ناراضگی سے، غضب کے اسباب سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ جب تک بھی جینا مقدر ہے دین پر جینا نصیب فرما، جب موت آئے تو حسن خاتمہ عطا فرما۔ ہمیں اپنے علاوہ دنیا میں کسی کا محتاج مت بنا، ہماری تمام دینی دنیاوی ضرورتوں کا غیب سے تکفل فرما۔ یہ ہاتھ جو آپ کے دربار میں اٹھے ہوئے ہیں انہیں دنیا والوں کے سامنے مت اٹھوا۔ الہ العالمین بندے کا اپنے بندوں، اپنے جیسے بندوں کے ساتھ سامنے ہاتھ اٹھانا بندے کے لیے ذلت کی بات ہے، ایسی ذلت سے ہماری حفاظت فرما۔ اور بندے کا اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھانا بندے کے لیے عزت کی بات ہے۔ الہ العالمین اسی عزت سے ہمیں ہمیشہ مالا مال فرما۔ الہ العالمین ہماری پوری حاجات اپنے فضل و کرم سے، اپنے مقرر کردہ اسباب کے ذریعے ہمیں عطا فرمائیے۔ الہ العالمین ہر خیر سے ہمیں مالا مال فرما دیجیے، ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے، بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، قرض داروں کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرمائیے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، مصیبت زدوں کی حاجت روائی فرمائیے، بے گھروں کو گھر عطا فرمائیے، بے سہاروں کو سہارا نصیب فرمائیے، بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرمائیے، جو لوگ ناحق مقدمات پھنسے ہوئے ہیں باعزت بری فرمائیے، جو بے قصور جیلوں میں بند ہیں ان کی رہائی کے فیصلے فرمائیے، جو ہمارے بھائی بہن بچے بچیاں شادی کے قابل ہو چکے ہیں ان کے لیے بہتر رشتوں کا انتظام فرمائیے، جن کے رشتے ہو چکے ہیں ان کے لیے تقریب بآسانی انجام دینے کے اسباب پیدا فرمائیے۔ الہ العالمین محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی غیب سے مدد فرمائیے، ان کے لیے فتح اور غلبے کے فیصلے فرمائیے۔
جو ظالم ان پر ظلم کر رہے ہیں چن چن کر کے ان سے انتقام لے لیجئے، ان کی تمام تدبیروں کو انہیں پر الٹ دیجئے، انہیں کے ہتھیاروں سے ان کی ہلاکت کے فیصلے فرما دیجئے، ان کے اندر آپس میں انتشار برپا فرما دیجئے، الہ العالمین ان کے سب ارادوں کو ناکام فرما دیجئے، ان کے شر اور تسلط سے امت کو نجات عطا فرمائیے، ہمارے ملک میں بھی ہر جگہ امن و امان قائم فرمائیے، تمام دینی اداروں، جماعتوں، تنظیموں، تحریکات اور تمام مساجد اور مدارس کی حفاظت فرمائیے، جو دشمنان دین غلط نگاہیں اٹھائے ہوئے ہیں ان کو ناکام اور نامراد فرما دیجیے، ہمارے بگڑے ہوئے کاموں کو درست فرمائیے، ناقص کاموں کو مکمل فرمائیے، ان دعاؤں کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرمائیے، صلی اللہ تعالی